جہان نے ہمیں محبت اہل بیت سے نوازا، ہم اس کے بے گناہ شکر گزار ہیں۔ اہل بیت کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا علی فیکا رجلان حالکان، اے علی تیرے بارے میں دو بندے ہلاک ہوں گے۔ پہلا بندہ کون ہے؟ یحبک کا غال، جو ضرورت سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے مخلوق کی حد سے نکال کر خالق کی حد میں داخل کر دیتا ہے۔ وَيُبْغِضُ کا غال، دوسرا وہ بندہ جو تیرے ساتھ بغض رکھتا ہے، تیرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ مقصر اسے کہا جاتا ہے جو علی مرتضیٰ کو امام نہ مانتا ہو۔ مقصر اسے کہا جاتا ہے جو علی مرتضیٰ کو ولی خدا نہ سمجھتا ہو۔ مقصر اسے کہا جاتا ہے جو علی مرتضیٰ کو خلیفہ بلا فصل نہ سمجھتا۔ مقصر اسے کہا جاتا ہے جو اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے فضائل برداشت نہ کر سکے، جس کا ہاضمہ خراب ہو۔ جو بھی فضیلت سنے کہے میں نہیں مانتا، یہ مقصر ہے۔ ٹھیک ہے؟ مقصر کسے کہتے ہیں؟ جو علی ابن ابی طالب کو خلیفہ بلا فصل نہ مانتا ہو، مولا علی کی ولایت کا قائل نہ ہو، مولا علی کی امامت کا قائل نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ جو بندہ کلمہ میں علی ولی اللہ کا اقرار کرتا ہے، اسے مقصر کہنا حرام ہے۔ ہمارے پاس جو ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جو علی کو رب نہ کہے وہ مقصر ہے، جو علی کو اللہ نہ کہے وہ مقصر ہے۔ بابا جو علی کو اللہ کہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، مقصر کیا ہوتا ہے؟ وہ دین سے ہی خارج ہے، وہ مشرک ہے، اس کا ملت تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ محبت علی ابن ابی طالب سے ضرورت سے زیادہ، یعنی مخلوق کی حدوں سے نکال کر ربوبیت کی حدوں میں لے جانا، اسے غلب کہا جاتا ہے، اسے غالی کہتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ بڑھانے والا، ضرورت سے زیادہ تجاوز کرنے والا۔ ہمیں بہترین رول دیا گیا ہے توحید، نبوت، امامت۔ جو توحید کا دائرہ ہے اسے آپ نبوت اور امامت کو نہیں لے کر جا سکتے۔ امامت کا اپنا دائرہ ہے، اللہ ہر شے کا مالک ہے، دین کا بھی، نبی کا بھی، امام کا بھی۔ نبی دین کا بھی مالک ہے اور امام کا بھی مالک ہے۔ امام نہ نبی کا مالک ہے نہ اللہ کا مالک ہے۔ امام کا کام دین کی حفاظت ہے۔ امام کیا کرتا ہے؟ دین کی حفاظت کرتا ہے۔ مولا علی نے بھی دین کی حفاظت کی ہے، امام حسن نے بھی دین کی حفاظت کی ہے، امام حسین نے بھی دین کی حفاظت کی۔ کربلا میں جا کر اپنا سب کچھ
کچھ قربان کر دیا ہے اور یہ ہمیں پیغام دیا ہے الہی من وجدک لم یفقد شیئا ومن فقدک لم یجد شیئا، میرا مالک جس نے تجھے پا لیا اس نے پوری کائنات پا لی، اور جس نے تجھ سے منہ موڑ لیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے سب کچھ لٹا دیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ پہلی بات، مقصر اور غالب۔ مقصر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ دیں دشمن اہل بیت، بغض رکھنے والا اہل بیت سے، جس کو اہل بیت کے فضائل اچھے نہ لگتے ہو، جو مولا علی کو امام نہ مانتا ہو، ولی خدا نہ مانتا ہو، معصوم نہ مانتا ہو، خلیفہ بلا فصل نہ مانتا ہو، وہ مقصر ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ نہیں رکھتا وہ مقصر ہے۔ اور غالی کون ہے؟ جو امام کو امامت کی حد سے نکال کر نبوت اور ربوبیت میں لے جائے۔ مثلا جو یہ کہے کہ حضرت محمد کو بھی نبی و رسول مولا علی نے بنایا ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اس کا شیعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کچھ چیزیں خود فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے رزق میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، حیات میں دیتا ہوں، بیماری میں دیتا ہوں، شفا صحت میں دیتا ہوں، خلق میں کرتا ہوں، یوم جزا کا مالک میں ہوں، اس نظام کائنات کا مالک میں ہوں، دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں چلانے والا میں ہوں، ہوا مشرق کی مغرب، مغرب کی مشرق، شمال کی جنوب ہوائیں چلانے والا میں ہوں، یہ بندوں کی روح قابض کرنے والا میں ہوں، یہ سارا نظام میرا ہے۔ میں نے یہ سارا نظام اپنے تابع رکھا ہوا ہے۔ میں نے جو تمہارے لیے نبی کو بھیجا ہے کہ وہ تمہاری اصلاح کرے، اور اس نبی کے بعد تیسرے نمبر پر امام ہے جو اس دین کی حفاظت کرے۔ میں نے 3 جمعہ پہلے یہاں پر آپ سے جملہ پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ مولا علی حضرت محمد کا امتی ہے یا نہیں؟ مولا علی علیہ السلام محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، حضرت محمد کے امتی ہیں۔ بروز قیامت حضرت محمد کی ہی نبوت و رسالت کے زیر سایہ اور خود محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے مجھے 3 چیزیں دی، وہ 3 چیزیں میں نے علی کو دے دی۔ اللہ نے مجھے کوثر دیا، اس کا ساقی کوثر میں نے علی کو بنا دیا۔ اللہ نے مجھے لواء الحمد دیا، اس کا وارث میں نے علی کو بنا دیا۔ اللہ نے جنت اور جہنم کی چابیاں میرے محمد کو دی، میں نے وہ علی کو دے دی۔ یعنی علی اگر ساقی کوثر ہے تو محمد کی وجہ سے، علی قسیم النار والجنہ ہے تو محمد کی وجہ سے، علی لواء الحمد کا مالک ہے تو محمد کی وجہ سے۔ عزیزان، مولا علی علیہ السلام کے فضائل نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کسی کی جرت ہے، نہ کوئی اعداد و شمار کر سکتا ہے۔ فضائل الگ بات ہے، فضائل اپنی جگہ پہ، لیکن مرتبہ کے لحاظ سے علی امام ہے، نہ نبی ہے نہ خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری،
دو چیزیں کلیئر ہو گئی، مقصر اور غالی۔ باقی جو ہمارے بھنگی، چرسی، میراسی، یہ جو سٹیج پہ آ جاتے ہیں تپل کوٹ مخلوق، یہ جو اپنے آپ کو ذاکر کہتے ہیں اور اپنے ساتھ دو چار میراثی ملا کے سریں لگاتے ہیں، جنہیں دین کی دال کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کی خرافات جو ہے ان کی طرف آپ کان نہ دھریں، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ایک بندہ استعمار کا آلہ کار بن کر ہمارے منبر پہ آ کر ہمارے مذہب کی بنیادی چیزوں کو اگر نقصان پہنچاتا ہے تو وہ ہمارے مذہب کا خیر خواہ نہیں ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ علی کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا، جو اللہ کا دشمن ہے وہ علی کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ جسے معرفت توحید نہیں ہے اسے ایمان کی بھی معرفت نہیں ہے۔ میں نے متعدد بار یہ جملہ کہا ہے کہ دیکھیں، امیر ممکنات تمام انبیاء سے ماں سوائے حضرت محمد کے سب انبیاء سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ جو نور محمد کا ایک جز ہے۔ امام ماننا، ولی ماننا، حجت خدا ماننا، خلیفہ بلا فصل ماننا، پوری کائنات سے علی افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہم کہیں کہ اللہ نے سارے اختیار مولا علی کو دے دیے ہیں، رزق بھی مولا علی دیتا ہے، خلق بھی مولا علی کرتا ہے، موت بھی مولا علی دیتا ہے، زندگی بھی مولا علی دیتا ہے، بیٹا بھی مولا علی دیتا ہے۔ اللہ فارغ ہے، اس نے سارا نظام ان کو دے دیا ہے، یہ کائنات کو چلا رہے ہیں، اور اللہ بالکل آرام سے سکون کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنا نظام چلانے میں مولا علی کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ بندہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ اللہ کو سیکٹری رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کام بھول جاتے، ایک بندہ ہو جو مجھے بتاتا رہے، صحیح پڑھ لے پاسو کام رہ گیا ہے۔ ایسا مسئلہ خدا کی ذات کے لیے نہیں ہے، اسے سیکٹری کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی شے کی، کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان، میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا یہاں پر میرے چھٹے تاجدار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ کسی بندے نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، کیا اللہ اس شے پر بھی قادر ہے کہ وہ دوسرا اللہ بنا دے؟ میرے مولا نے فرمایا جی قادر ہے، جی قادر ہے، لیکن بدبخت جسے اللہ اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوگا، خالق نہیں ہوگا۔ جسے اللہ بنائے گا اللہ، وہ مخلوق ہوگا، وہ خالق نہیں۔ آپ خود مانتے ہیں اس بات کو، آپ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ تمہیں ہدایت کرے، خدا تمہیں راہ راست کی طرف لے آئے۔ اگر علی اللہ ہے تو تیرا رجب کس لیے مناتے ہو؟
علی اللہ ہے تو وہ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ اگر علی اللہ ہے تو مزار نجف میں کس کا ہے؟ ایک نہیں بے پناہ مثالیں ہیں۔ اگر علی اللہ ہے تو پھر لا الہ الا اللہ چھوڑ دو۔ نہیں، لا الہ الا اللہ چھوڑ دو نا، پھر لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہو؟ کہو لا الہ الا علی۔ لا الہ کلمہ چھوڑ دینا، ہمیں پتہ تو چلے تو مشرک ہے، ہمیں پتہ تو چلے تو بے دین ہے، ہمیں پتہ تو چلے تو کافر ہے، ہمیں پتہ تو چلے تو نجس ہے۔ چھوڑ دے کلمہ، لا الہ الا اللہ نہ پڑھ، تو رہے اپنے عقیدے پہ قائم۔ کس نے تیری منت کی ہے؟ تو ہماری بات مان۔ اگر تو علی اللہ مانتا ہے تو آج کے بعد لا الہ الا علی کہا کر کہ علی کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، پھر لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دے۔ اور پھر دوسری بات، اس سے بھی اہم محمد رسول اللہ چھوڑ دے، چونکہ یہ کیسا اللہ ہے جو محمد کی کلمہ پڑھ رہا ہے؟ اللہ تو کسی کا امتی نہیں ہوتا نا، اللہ تو کسی کی امت نہیں ہوتا۔ اگر علی اللہ ہے تو علی کو کہے کہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ چھوڑ دے، تو چھوڑ دے۔ صاحبان، جو علی کو اللہ کہتے ہیں وہ لوگ انتہائی کم عقل ہیں، مشرک ہیں، نجس ہیں۔ ان کے ساتھ پانی پینا، کھانا کھانا، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، انسان نجس ہو جاتا ہے۔ لہذا جو مشرک ہے اسے اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہ ایک مسئلہ ختم ہوا۔ دوسری بات، آیا نماز میں علی چونکہ ہمارے امام ہیں، علی چونکہ انبیاء سے افضل ہیں، ماں سوائے حضرت محمد کے مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، ان کا حکم قرآن مجید میں دیا گیا ہے، آیا ہم نے نماز کے تشہد میں پڑھنا ہے کہ نہیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ نماز حضرت محمد نے پڑھی ہے، یہ نماز مولا علی نے پڑھی ہے، یہ نماز ہمارے باقی 11 ائمہ نے پڑھی، اور ہمیں کیا حکم ہے؟ پیغمبر نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتا ہوا دیکھو۔ نماز ویسی پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتا ہوا دیکھو۔ ہمیں اللہ کس نے بتایا ہے؟ حضرت محمد نے۔ ہمیں مولا علی کی عظمت کس نے بتائی ہے؟ حضرت محمد نے۔ ہمیں یہ کس نے کہا ہے علی تمہارا امام ہے؟ حضرت محمد نے۔ یہ اسی لیے ہم مانتے ہیں نا، محمد کا حکم مان کے ہم مولا علی کو مانتے۔ حضرت محمد مولا علی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ جس نے اپنی زبان سے فضائل بتائے ہیں علی کے، جس نے اپنی زبان سے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا ہے، جس نے اپنی زبان سے علی کو خلیفہ بلا فصل کہا ہے، وہ علی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ فاطمہ زہرا جیسی بیٹی علی کو دی ہے، وہ علی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں؟ حضرت محمد علی سے محبت تجھ سے اور مجھ سے زیادہ کرتے تھے، یہ بات پکی تھی۔ اور جو کچھ بھی اعلان فرمائے ہیں اللہ کی طرف سے فرمائے ہیں۔ حضرت محمد نے
کبھی بھی نماز میں 3 گواہیاں نہیں، کبھی بھی 3 گواہیاں نہیں، جب بھی دی ہے یہی 2 گواہیاں دی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت محمد نے ساری زندگی بس یہ 2 گواہیاں دی۔ اس کے بعد اہم ترین سوال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آیا دین اللہ کی طرف سے جو آیا ہے حضرت محمد پر اور حضرت محمد نے ہمیں بتایا ہے، تو اس دین میں کسی کو یہ اجازت ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی شے داخل کر دے؟ کوئی بندہ اپنی مرضی سے داخل نہیں کر سکتا۔ امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر العلوم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی نماز میں کبھی نہیں پڑھا۔ اب میں تمہیں ایک بہترین مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ چھٹے امام کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں مولا ہم فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ مولا نے اس کے سامنے وضو بھی فرمایا، نماز بھی پڑھی اور اسے بتایا کہ ہم اہل بیت کا نماز کا طریقہ یہ ہے۔ اور چھٹے امام کے 1 2 3 نہیں 4000 شاگرد تھے، 4000 شاگرد تھے جنہیں میرے مولا نے ہر علم پڑھایا ہے۔ اگر پڑھنے کا مولا حکم دیتے ہیں اور خود نہیں پڑھاتے تو اس کا مطلب ہے کہ امام کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ میں آپ کو کہوں کچھ اور کروں کچھ تو آپ کیا کہیں گے کہ مولوی صاحب کیسے؟ امام ایسا نہیں کرتا، امام جو کہتے ہیں وہی کرتے، وہی کر کے دکھاتے۔ ہمارے ائمہ میں سے کسی امام نے بھی اپنے تشہد میں 3 گواہیاں نہیں دی، 2 گواہیاں دی۔ اور جو بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں امام نے فرمایا ہے، فلاں امام نے فرمایا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام نے فرمایا ہے یا امام نے پڑھا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں امام نے فرمایا ہے، آپ اس کتاب کو فالو کرتے ہیں، تو جو کچھ اور لکھا ہے وہ بھی آپ مان جائیں، وہ بھی آپ تسلیم کر لیں۔ فقط یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک کتاب سے اپنی مرضی کی ایک بات لینی ہے اور باقی چھوڑ دینی ہے۔ جس کتاب کا یہ حوالہ دیتے ہیں اس کتاب میں پیروں کا مسح نہیں، پیروں کا دھونا لکھا ہوا ہے۔ جس کتاب کا یہ حوالہ دیتے ہیں اس میں آداب میں علی ولی اللہ نہیں ہے۔ جس کتاب کا یہ حوالہ دیتے ہیں اس کتاب میں سورہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ جس کتاب کو یہ مانتے ہیں اس میں سیدزادی کا نکاح غیر سید سے کرنا جائز ہے۔ اگر آپ نے وہ کتاب آپ کو بڑی اچھی لگ گئی ہے، اگر آپ نے سب کچھ ماننا ہے تو پھر اس کتاب کا سب کچھ مان لیں، پھر اپنا سارا دین اسی کتاب کے مطابق چلا دیں۔ جبکہ ہمارے ائمہ نے یہ واضح طور پر فرمایا ہے، یہ 11ویں امام کی حدیث ہے، اللہ لعنت کرے اس شخص پر جس نے فقہ الرضا کو ہمارے دادا کی طرف منسوب کیا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے 8ویں تاجدار ولایت کی لکھی ہوئی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔
اس کے بعد بتائیں اس کتاب کی کوئی حیثیت رہ جاتی؟ صاحبان ایک نہیں ڈھیر ساری روایات موجود ہیں جن میں ہمارے آئمہ نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ تشہد کیا ہے؟ کلمہ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے بھی غلط کیا ہے۔ دیکھیں اشہد ان علی ولی اللہ آذان میں شعار ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری علامت ہے۔ ہمارے اس اعلان کے ساتھ دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں، شیعوں کا بھی نماز کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ شعار شیعہ کے طور پر جزء آذان کے طور پر کہنا اور بات ہے، بطور شعار شیعہ، بطور استحباب، بطور قصد رجا کی نیت سے پڑھنا اور ہے۔ اور جو چیز ایک مسلسل چلی آ رہی ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کی اپنی روش ہے، جو چیز چلی آ رہی ہے، حتیٰ توضیح بھی آپ اٹھا کر دیکھیں مراجع کی تو وہاں پر بھی یہ چیز ملتی ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ آذان میں بھی اور اقامت میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے۔ آخری بات اور آپ کی زحمات کو تمام کروں، آج کے لیے اتنا ہی کافی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر سے یہ انشاءاللہ اس شہادت ثالثہ کے موضوع پر آپ 15-20 منٹ نہیں، مجھے 3 گھنٹے کہیں تو میں دلیلیں دیتا رہوں گا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شہادت ثالثہ، کوئی مسئلہ ہمارے مذہب میں شہادت ثالثہ جیسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ علی ولی اللہ جو بندہ کلمہ میں پڑھتا ہے اور عقیدے کے ساتھ تسلیم کرتا ہے کہ علی امام برحق ہے، اس کو نماز میں پڑھ لینے سے بھی کوئی حرج نہیں ہوتی۔ بابا ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم نے بس وہ کرنا ہے جو آل محمد نے کہا ہے، بس ہم ان کے تابع فرمان ہیں، ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرت حجت بے شک آگے 14 کی گواہی شروع کرا دے تو ہماری قوم سے دشمنی ہے، ہم بھی ساتھ شروع کر 1 2 3 نہیں، مولا امام زمانہ آئے وہ 72 شہداء کی گواہی دلوا دے، ہم بھی ساتھ شروع ہو جائیں۔ مولا جو فرما رہے ہیں، ہم بابا دین کے تابعدار ہیں، دین کے پابند ہیں، جو مولا کی طرف سے حکم ملا ہے اس کو کرتے ہیں، جس سے مولا نے روکا ہے اس کو نہیں کرتے۔ رائے ایوب صاحب چھٹا امام زیادہ معرفت رکھتا ہے مولا علی کی یا میں اور آپ رکھتے ہیں؟ جب امام نے ہمیں حکم نہیں دیا تو ہم کون ہوتا ہے اپنی مرضی سے دخل دینے والے؟ آخر کو جملے یہ بڑے ضروری ہیں، یہ سن لے اور بات ختم ہوئی۔ اچھا جی، ہم نماز میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھتے اور ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے، اپنے دوسرے گروپ کو کہہ رہے ہیں ہم نماز میں شہادت ثالثہ نہیں پڑھتے، ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے، ہم وہ مومن بھی نہیں ہیں جو آپ مومن ہیں۔ جی اگر آپ مومن ہیں تو کم از کم نماز تو پڑھیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا بات۔ چلے ہم تو شہادت ثالثہ کے بغیر پڑھتے ہیں، ہماری قبول نہیں ہے، اور جس کا بوتھا شریف قبول
وہ شہادت ثالثہ والی پڑھے تو جس نے ساری زندگی بھنگ میں دھوتے رہنا ہے اس کو تو کوئی حق نہیں بنتا نا کہ فلاں علی ولی اللہ پڑھتا ہے فلاں نہیں پڑھتا. میں خوش ہوں گا, میں دعا دوں گا, یہاں پہ ہم پڑھتے رہنا نماز, آپ بھی نماز پڑھائیں, آپ بھی جمعہ پڑھائیں, علی ولی اللہ پڑھائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, آپ پڑھائیں. اور خدا دل سے کہہ رہا کم از کم مجھے پتہ تو چلے نا کہ آپ کی مسجد بھری ہوئی ہے نماز کے لیے, مجھے پتہ تو چلے نا کہ آپ وضو بھی کرتے ہیں, آپ اذان بھی دیتے ہیں, آپ نماز بھی پڑھتے ہیں. ساری زندگی نماز کے ساتھ تیرا واسطہ نہیں, جو پڑھ رہا ہے اسے کہتے ہیں یہ مقصر ہے. سبحان اللہ. او بابا ہم نے تمہیں آج تلک کچھ نہیں کہا, پہلے یہ بتا تجھے فتویٰ لگانے کی کس نے اجازت دی ہے؟ تو نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھ, تو ہم سے یاری رکھتا ہے رکھ, نہیں رکھتا نہ رکھ, جا جہنم, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے تیری. فقط یہ تو بتا تجھے فتویٰ دینے کی کس نے طاقت دی ہے؟ تو نے پڑھنا ہے نا علی ولی اللہ پڑھ, نماز پڑھ. ہم نے آج تلک کبھی کہا ہے, رایوب صاحب بڑی پتہ کی بات کر رہا ہوں, ہم نے آج تلک یہ کبھی کہا ہے جو نماز میں علی ولی